استاد اور شاگرد کہیں پر بھی جمع ہو جائے تو وہ درسگاہ کہلاتی ہے۔ استاد اور شاگرد کہیں پر بھی ماضی میں جمع ہو جائیں، حال میں جمع ہو جائیں، مستقبل میں جمع ہو جائیں، یہ دو بنیادی عناصر ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی بدلیں گے نہیں۔ استاد اور شاگرد جو ہے اگر کسی درسگاہ میں جمع ہے تو وہ درسگاہ تو ظاہر ہے ہی ہے، اگر مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی درسگاہ ہے، اگر کسی بس میں وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ بھی درسگاہ ہے۔ استاد اور شاگرد جہاں جمع ہو جائیں وہ کیا کہلائے گا؟ درسگاہ ہے۔ وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ بس سٹینڈ ہو، وہ بس کے اندر ہوں، وہ ایک دسترخوان پر جمع ہو، وہ جہاں جہاں چاہے وہ کھیل کا میدان ہے، وہ ہاسپٹل ہے، جہاں استاد اور شاگرد کا اکٹھ ہوگا، جہاں استاد اور شاگرد جمع ہوں گے وہ کیا کہلائے گی؟ وہ درسگاہ کہلائے گی۔ کنڈکٹر کے ساتھ جو رویہ برتاؤ استاد برتے گا وہ کون برتے گا؟ وہی شاگرد۔ شاگرد کو سکھایا جا رہا ہے یہ کنڈکٹر جو ہے اس کے ساتھ رویہ کیسا برت رہا ہے۔ سواریاں بہت ساری موجود ہیں، استاد سفر پر جا رہے ہیں تو جو مسافر ہیں، جو ساتھی ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہوں یا اجنبی ہوں، ان کے ساتھ رویہ برتاؤ جو برتے گا استاد، شاگرد سیکھ رہا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جو داخلے کا انداز ہے، جوتا اتارنے کا طریقہ ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا جو سلیقہ ہے، جیسا استاد کرے گا ویسا ہی کیا کرے گا؟ شاگرد کرے گا۔ درسگاہ میں آمد ہے، آمد آنے کا جو انداز ہے، بیٹھنے کا جو سلیقہ ہے، لباس جیسا ہے، نہا کر آیا ہے یا نہیں، کنگھی کی ہے یا نہیں کی، درسگاہ میں آ کر جمائی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، سیکھ رہا ہے۔ جہاں جہاں جو جو کام استاذ کرے گا، شاگرد موجود ہوگا تو وہ درسگاہ بن جائے گی۔ وہ کیا بن جائے گی؟ والد کے روپ میں گھر میں ہے تو گھر میں جو ابا جی جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے وہ معلم ہیں وہاں پر، اور بچے وہی سیکھیں گے، بچے وہی کریں گے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو جو درسگاہ ہے، استاذ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، جہاں جہاں اس کے سے سیکھنے والے موجود ہیں تو وہیں استاذ کیا ہے، یعنی وہ درسگاہ کا ماحول ہے اور استاذ سے سیکھا جا رہا ہے۔